اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ، مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق دوسری ششماہی میں مہنگائی میں کمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حکومت نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ فی الحال روک دیا۔ نگراں کابینہ کی وزارت توانائی کو گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق مزید غور کرنے کی ہدایت۔ حج پالیسی 2024 کی منظوری، سرکاری حج اسکیم کے لیے درخواستیں نومبر کے وسط تک طلب کی جائیں گی۔ پہلی بار اضافی رقم کے ساتھ 20 سے 25 دن کا شارٹ حج پیکج بھی متعارف ہوگا۔ نگراں کابینہ نے اینٹی ہیومن اسمگلنگ اسٹیشن قائم کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ کابینہ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سنگین جرائم میں ملوث غیر ملکیوں کو بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے مکمل سپورٹ کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی گفتگو۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ اجلاس کی صدارت۔ پنجاب حکومت کے اب تک کے اقدامات پر اظہار اطمینان کا، انتخابات کا وقت قریب ہے، سب کو مل کر منصفانہ شفاف الیکشن یقینی بنانا ہے۔ الیکشن کمیشن شفاف، آزادانہ اور منصفانہ عام انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے۔ 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ کب سے سن رہے ہیں الیکشن ہوں گے؟ چیف الیکشن کمشنر صاحب اب تو الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کی عدالت پیشی پر گفتگو۔ کہا چیف الیکشن کمشنر عام انتخابات کی تاریخ دبا کر بیٹھے ہیں۔ کیا چیف الیکشن کمشنر نے نگراں حکومت کو بجٹ منظور کرنے سے روکا نہیں؟ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کا 14 روز کا جوڈیشل ریمانڈ۔ اینٹی کرپشن کے مزید 10 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ عدالت پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ عدلیہ قانون سازی کا تب جائزہ لے سکتی ہے جب وہ بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہوں۔ قانون سازوں کا مفاد سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچا دکھانے کے مترادف ہے۔ عدالتوں کو پاپولر سیاسی بیانیے پر نہیں چلنا ہوتا، عوامی جذبات کے خلاف جا کر بھی عدالتوں کو قانون کے مطابق فیصلے دینا ہوتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا نیب ترامیم کال عدم قرار دینے کے فیصلے پر اختلافی نوٹ جاری۔ اختلافی نوٹ میں لکھا کہ سابق چیف جسٹس اور جسٹس اعجاز الاحسن نے درخواست گزار کا موقف تسلیم کر لیا۔ آئین کے آرٹیکل 8 سب سیکشن 2 کے پیش نظر درخواست کو میرٹس پر نہ ہونے پر خارج کرتے ہیں۔ 15 ستمبر کو سابق چیف جسٹس سمرتا بندیال نے اپنی مدت ملازمت کے آخری دن نیب ترامیم کیس کا فیصلہ سنایا تھا۔ نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست قابل سماعت قرار دیتے ہوئے 10 میں سے 9 ترامیم کل عدم قرار دے دی تھی۔ فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کل سپریم کورٹ میں ہوگی۔ الیکٹرانک سرویلنس کیسے ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے؟ آڈیو ٹیپ کے حوالے سے مجاز اتھارٹی کون ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آڈیو لیکس پر وفاق کو جواب جمع کرانے کے لیے 1 ماہ کی مہلت۔ نجم ثاقب اور بشرا بی بی کی زلفی بخاری کے ساتھ آڈیو لیکس پر درخواستوں کی سماعت۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم آفس، سپریم کورٹ کے جج اور سابق چیف جسٹس کی فیملی کی آڈیو لیک ہوئی۔ ریاست پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر ایسا کرنا خوفناک فیصلہ ہے۔ آڈیو ٹیپنگ متعلق کوئی قانونی فریم ورک ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے فون کی نگرانی کی جا رہی ہے تو ہمیں پتہ ہو کہ ایسا کون کر رہا ہے۔ شیخ رشید کو لال حویلی پر عدالت سے ریلیف مل گیا۔ لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کے حکم پر لال حویلی ڈی سیل کر دی گئی۔ ڈی سیل ہونے کے بعد شیخ رشید لال حویلی پہنچ گئے۔ عدالتی فیصلے کے بعد شیخ رشید نے کہا کہ لال حویلی ان کا خاندانی گھر ہے، وہ جس چلے پر گئے تھے اس نے انہیں ایک نیا شیخ رشید بنا دیا ہے۔ 9 مئی ایک لعنتی پروگرام تھا، جس نے بھی کیا غلط کیا۔ اسرائیل کی ایک بار پھر غزہ میں القدس اسپتال خالی کرنے کی دھمکی۔ انتظامیہ کا اسپتال خالی کرنے سے انکار۔ اسپتال کے قریب بمباری سے اندرونی حصے بھی متاثر، بارود اور دھوئیں سے لوگ گھٹن کا شکار۔ اسپتال میں کم از کم 14,000 بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ عالمی ادارہ برائے صحت نے خبردار کیا ہے کہ اسپتال خالی کرنا پڑا تو کئی جانیں چلی جائیں گی۔ اسرائیلی حملوں میں 7 اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 8,000 سے زائد ہو گئی، 21,000 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے درجنوں جنگجوؤں کی
کی ہلاکت کا دعویٰ۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ میں حماس کے 600 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ سینٹ اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے بمباری کی شدت میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ فلسطینیوں کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا فیصلہ کر سکیں۔ یوسف رضا گیلانی بولے، اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں لیکن اثر اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ مسلم امہ متحد نہیں۔ شہزاد وسیم نے کہا، فلسطین میں منظم نسل کشی جاری ہے، قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ جنگ نہیں یک طرفہ قتل عام ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ کسی کو سویلین کو مارنے، اسپتال پر بمباری کا لائسنس نہیں دیا جا سکتا۔ کشمیر میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ لاہور پہنچ گئے۔ گورنر پنجاب اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایئرپورٹ پر نگراں وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کی لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز آمد، طلباء سے گفتگو۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر عام صارفین کے لیے آٹا، چینی، چاول اور دال، چنا اوپن مارکیٹ سے بھی مہنگے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر 1 کلو چینی 155 روپے کی ہے جبکہ اوپن مارکیٹ میں چینی 142 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹورز پر 20 کلو آٹا 2840 روپے جبکہ اوپن مارکیٹ میں 2706 روپے میں مل رہا ہے۔ دال چنا یوٹیلیٹی اسٹورز پر اوپن مارکیٹ سے 48 روپے کلو، سفید چنا 22 روپے کلو اور سیلا چاول اوپن مارکیٹ سے 51 روپے فی کلو مہنگا مل رہا ہے۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کی پارٹی رہنما طارق فضل چودھری کے گھر آمد۔ طارق فضل چودھری کے صاحبزادے کے حادثے میں انتقال پر تعزیت۔ چیف آرگنائزر مریم نواز بھی نواز شریف کے ہمراہ تھیں۔ نواز شریف اور مریم نواز نے حمزہ طارق کی مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کی۔ قازقستان میں کوئلے کی کان میں آگ لگنے سے 45 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد بھارتی کمپنی سے معاہدہ منسوخ کر دیا گیا۔ حادثے کا شکار ہونے والی کان کا ٹھیکہ بھارتی بزنس مین لکشمی متل کی کمپنی آرسب متل کے پاس تھا۔ قازقستان کے صدر نے 45 کانکنوں کی ہلاکت پر قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ لکشمی متل کے پاس قازقستان میں تقریباً 15 فیکٹریز کا ٹھیکہ ہے جہاں ماضی میں بھی جان لیوا حادثات ہوتے رہے ہیں۔ شعیب کی تصاویر میں ثانیہ نہیں، ثانیہ کی تصاویر میں شعیب نہیں۔ دونوں اسٹارز اپنے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب میں ایک ہی چھت تلے موجود لیکن سوشل میڈیا پر ایک بھی فیملی پکچر شیئر نہیں کی۔ ثانیہ مرزا کی بیٹے اذہان کی سالگرہ کی جو تصاویر شیئر کی گئی ہیں ان میں ثانیہ کے والدین اور بہن موجود ہیں لیکن شعیب ملک موجود نہیں۔ شعیب ملک نے گزشتہ روز جو تصاویر پوسٹ کی تھی ان میں ثانیہ صرف بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ایڈن گارڈنز کولکتہ میں پریکٹس۔ حسن علی نے پورے ردم سے بولنگ کی، فخر زمان نے بھی بیٹنگ پریکٹس کی۔ شاداب خان نے بولنگ بیٹنگ کچھ نہیں کی۔ پریکٹس دیکھنے کے لیے آنے والوں کو فخر زمان نے آٹوگراف بھی دیے۔ پاکستان ٹیم کل بنگلہ دیش کے خلاف میچ کھیلے گی۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ کے میچ میں سری لنکا کی افغانستان کے خلاف بیٹنگ جاری، 8 وکٹ کے نقصان پر 230 رنز بنا لیے۔